بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک 10 سالہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ یہ 10 سالہ بچہ آخر کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہیں جبکہ خود بھی روتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی، آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں، مگر یہ کم وقت روزانہ سکول دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے روزانہ اپنی سکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سا سمجھایا اور چل دیا۔ اگلی صبح میں سبزی منڈی میں کچھ سبزی وغیرہ لینے گیا تو اچانک میری نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو اپنی ماں سے روزانہ مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی تو وہ بچہ فوراً وہ اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ آخر یہ کیا چکر ہے۔ میں اس بچے کو چوری چوری فالو کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ میں نے پہلا دکاندار ایسا دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر دھکے دے دیا۔ ننھا دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسرے دکاندار کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اس نے اپنی ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے بچے کو کچھ نہ کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلدی فروخت ہو گئی اور وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں اپنا سکول بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے سکول کی جانب چل پڑا۔ میں اب بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ سکول گیا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارے۔ استاد صاحب فرمانے لگے کہ سر، یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں کہ یہ سکول ٹائم پر آئے اور کئی بار اس کے گھر پیغام بھی دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ میں جو سبزی لینے گیا تھا وہ تو بھول ہی گیا۔ حسب معمول بچے نے سکول سے گھر آ کر ماں سے بھی ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کی کہ منڈی ٹائم ہر حالت میں وہ منڈی پہنچ جائیں، جس پر مجھے مثبت جواب ملا۔ استاد صاحب نے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ سورج نکلا اور بچے کا سکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ سے کہا کہ بہن میرے ساتھ چلیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا سکول دیر سے کیوں جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ منہ میں یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس کے لڑکے کی خیر نہیں، اسے چھوڑوں گی نہیں اور بہت ماروں گی۔ منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی کی 3 مختلف جگہوں پر پوزیشن سنبھال لی اور ننھی دکان والے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑیں۔ آخرکار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل پڑا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں،
وہ درد بھری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ دونوں کے رونے نے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انہوں نے ایک مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد صاحب بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلے گئے۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو چکے ہیں، اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر اسکول کے بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور اپنے ہاتھ آگے کیے تاکہ استاد صاحب اس کو ڈنڈے مار سکے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا کہ یہ جو بیگ میں سوٹ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا۔ میں نے بچے سے سوال پوچھا کہ بیٹا، یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ جواب نے میرے اور استاد صاحب کے پیروں کے نیچے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے سلائی دوں گا۔ جب سلائی کے پیسے پورے ہو جائیں گے تب میں اسے اپنی ماں کو دے دوں گا۔ استاد اور میں یہ سوچ کر روتے جا رہے تھے کہ ابھی اس معصوم کو اور مار پڑے گی کیونکہ یہ دوبارہ منڈی جائے گا اور لوگوں سے دھکے کھانے پڑیں گے اور ننھی دکان لگانی پڑے گی۔ آخر کب تک غریبوں کے بچے یوں ہی ننھی دکانیں لگاتے رہیں گے؟ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔